آ گیا جو ہمارے پاس تھا تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کی محبت ہم پہ فرض بھی ہے اور ہم پہ قرض بھی ہے، اور اہل بیت اطہار کی شان کے بارے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نوری گھرانے کی ایک معصوم کومپل جن کا آج ذکر پاک ہم کریں گے، ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جب ان کی ولادت ہوئی تو امام علی مقام بہت زیادہ خوش تھے، اور امام علی مقام ہی نہیں، سیدنا علی اکبر، سیدنا قاسم، امام زین العابدین، سیدہ زینب شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی سیدہ فاطمہ خوش تھی، سیدہ شہر بانو، سیدہ ام رباب اور امام زین العابدین اور سارے اہل بیت اطہار کا گھرانہ جو تھا ان کی ولادت پہ بہت خوش تھا اور بہت خوشیاں منائیں۔ پھر تقدیر نے وہ دن بھی لائے جب وہ ننھے قدم جو تھے وہ کربلا کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ پھر کربلا کے مصائب و آلام تھے وہ بھی انہوں نے دیکھے، دمشق میں یزید کے مظالم جو تھے اور وہ جیل کی جو کوٹریاں تھیں وہ بھی سارے معاملات دیکھے۔ لیکن اہل بیت اطہار کے سارے خاندان میں بچوں سے لے کر بڑوں تک، خواتین سے لے کر نوجوانوں تک، کوئی ایک نہیں راہ حق میں جس کے قدم میں ذرا سی لرزش آئی ہو یا ان کے قدم راہ حق میں ڈگمگائے ہوں، وہ اللہ کی تقدیر پر شاکر و صابر رہے۔ اور ان اللہ با صابرین، یہ تو عام صابرین کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، اور جو گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوتے ہیں ان کی بھی شان کا کیا کہنا۔ بیٹیاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ باعث رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں، اور وہ بیٹیاں جن کے رگ و ریشے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزن ہو، وہ جہاں جہاں جائیں گی، وہ جگہ جہاں ان کے قدم لگے وہ جگہ بھی باعث برکت ہو جاتی ہیں۔ اور امام علی مقام فرمایا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ ہو میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری جو نماز شب، میری تہجد کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ سکینہ کا جو وجود ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدہ سکینہ کی عظمت و شان، ان کی برکت والا وجود جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو میرا پینل بہت ماشاءاللہ آج ہیوی ہے۔ میرے ساتھ ہے صاحبزادہ سید احمد سعید کاظمی صاحب، ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت بھی، روحانی بھی، سیاسی شخصیت بھی، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تعارف مجھے کوئی بہت بہتر نہیں لگتا کہ جی سابق وفاقی وزیر علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ان کے ساتھ پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی۔ آپ میرے ان تینوں مہمانوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اور آخر میں منقبت صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں صاحبزادہ صاحب، اہل بیت اطہار کی محبت ہم پہ فرض بھی اور قرض بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، جی، اور جو چیز جانی پہچانی ہو اور تسلیم شدہ ہو اس کو منوانے کے لیے دلیلیں نہیں دی جاتی، سبحان اللہ، اس کا تو صرف ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر ہے تو میں عرض کروں گا کہ ویسے تو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کہ وہ ہستیاں جن پر امت مسلمہ اپنی نمازوں میں درود بھیجتی ہے تو ان ہستیوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ دراصل عزت اور ذلت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ سبحان اللہ، اگر جو جتنا ان کے قریب ہے اتنی زیادہ اس کو عزت ملتی ہے۔ اگر آپ وقت کو دیکھیں تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ حالانکہ اگر مروجہ پیمانے سے، اگر اکنامکس کے پس منظر میں، اگر فتوحات کے حوالے سے ناپا جائے تو آنے والا زمانہ وہ کہیں زیادہ بہتر زمانہ سمجھا جائے گا، لیکن نہیں، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ واہ، اسی طرح لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام کی اگر عظمت ہے تو اسی حوالے سے ہے کہ انہوں نے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان اور محبت سے ایک نظر دیکھا ہے۔ اور سرکار کی عظمت تو اپنی جگہ، جو آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنا، من زارا قبری وجبت له شفاعت۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کرنے والے کی شفاعت آقا کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ آیت تطہیر کے پس منظر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو، خاتون جنت کو، سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنی مبارک چادر میں سمیٹتے ہیں، لپیٹتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہاں پر میرے ذہن میں خلیش پیدا ہوئی کہ
اگر کوئی بتانے کی ضرورت تھی تو آقا کریم اپنے غلاموں کو، صحابیوں کو، امتیوں کو بتاتے نا کہ بھئی یہ میرے اہل بیت ہیں. کیونکہ آیت تطہیر جو سیاق و سباق میں ازواج مطہرات کے حوالے سے آ رہی ہے تو ممکن ہے کوئی سمجھتا کہ شاید یہ انہی کا ذکر ہے، اس میں دوسرے شامل نہیں ہیں. تو آقا کریم اپنے غلاموں کو، صحابیوں کو بتاتے کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، لیکن ان کو نہیں بتا رہے. رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. تو کیا رب کائنات کو بھی بتانے کی ضرورت تھی مولا یہ میرے اہل بیت ہیں؟ یہ ایک خلش تھی. میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا خوبصورت. سبحان اللہ. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمائیں تو وہ بھی حدیث، اور نہ فرمائیں، سکوت اختیار فرمائیں تو وہ بھی حدیث. اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی محفل کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے یا کوئی بات کہی جائے اور سرکار منع نہ فرمائے، اسے روکے نہیں اور تردید نہ فرمائے تو وہ سند ہو گئی. سند ہو جائز. تو اگر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اپنے صحابیوں کو بتاتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو یہ صرف ایک حدیث سے ثابت ہوتا کہ یہ اہل بیت ہیں. لیکن انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اور رب کائنات نے تردید تو نہیں فرمائی. تو اب گویا یوں کہیے کہ وحی الہی کی سند لگ گئی کہ واقعی اس زمرے میں شامل ہیں وہ تطہیر کے حوالے سے. اور اس کے بارے میں آپ کی طرف آتا ہوں نوری صاحب. بڑا اچھا ابتدائیہ ہو گیا اہل بیت اطہار کی شان کا. جی سیدہ سکینہ بنت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک پیغام سے آپ کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا. جی ارشاد. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. یہ جو واقعہ کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں در حقیقت یہ مستی کردار کے پیکر ہیں. سبحان اللہ. خواہ وہ حضرت علی اصغر کا بچپن ہو، خواہ وہ حضرت علی اکبر کی جوانی ہو، اور خواہ وہ امام علی مقام کی صبر و استقامت ہو. سبحان اللہ. انہی میں ایک کردار سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا بھی ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی بالعموم 3 اقوال اس میں ہمیں ملتے ہیں. ایک کہ آپ کا نام آمینہ تھا جس کو اکثر مورخین نے لیا، بعضوں نے اسے امیمہ بھی کہا، بعضوں نے امینہ کہا. ٹھیک. لیکن آپ کا جو لقب تھا وہ سکینہ تھا. ٹھیک. اور وہی مشہور ہوا. اور وہی مشہور ہو گیا. اور یہ لقب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو عطا کیا. ٹھیک. یہ جو سیدہ رباب ہیں ان کی بھی کہانی بڑی خوبصورت ہے. بڑی خوبصورت ہے ان کی کہانی. اور انہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی محبت تھی اور امام علی مقام کو اپنی اس فیملی سے جتنی محبت تھی، وہ جو آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ امام علی مقام اپنی اس لخت جگر کو اور اپنی اس اہلیہ شریک حیات کو دیکھ کے ہمیشہ کہا کرتے تھے لعمرک اننی لاحب دارا تحل بها سکینۃ والرباب احبہما وابذل جل مالی وليس لعاتب عندي عتاب. آپ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں سیدہ سکینہ اور ان کی والدہ سیدہ رباب ہوتی ہیں مجھے وہ گھر بھی پیارا لگتا ہے، اور میں اپنا مال ان کی محبت میں بڑی سخاوت سے خرچ کرتا ہوں، اور مجھے اس معاملے میں کسی تان کرنے والے کے تان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آگے غازی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، جب کبھی وہ سیدہ سکینہ کو لے کے کہیں چلی جاتی اپنے میکے چلی جاتی ہیں یا کسی اور جگہ مہمان بن کے چلی جاتی تو امام علی مقام کہتے کأن اللیل موصول بلیل، لگتا ہے رات رات سے مل گئی ہے، رات طویل ہو گئی ہے. طویل کا یہ معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ جیسے دن کی روشنی زندگی سے ختم ہو گئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. کأن اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینۃ والرباب، جب یہ ماں بیٹی کہیں چلی جاتی ہیں تو میرے لیے تو دن بھی رات بن جاتے ہیں. یعنی اتنی محبت اور پیار تھا. سیدہ سکینہ ان کے جن کا آج یوم کہتے ہیں نا ہجر کی رات جو ہوتی ہے وہ مریض کی رات بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مریض کی رات ختم نہیں ہوتی. بالکل وہ ختم نہیں ہوتی. بالکل وہ ختم نہیں ہوتی. ہجر کی رات کا یہی عالم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا جو سن ولادت ہے اس بارے میں مورخین میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ نے 47 ہجری بیان کیا، اور اس اعتبار سے واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر مبارک 13-14 سال کے لگ بھگ ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی. اور انہیں اپنے بابا سے اور بابا کو ان سے شدید محبت اور پیار تھی، شدید محبت اور پیار تھی. اور ان کے لیے امام علی مقام نے جو ان کا رتبہ بیان کیا، حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے انہیں کہا کہ تمہاری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے. انہوں نے کہا جی آپ چچا جیسے حکم فرمائے، چونکہ ان کے والد ماجد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو چکا تھا، شہادت ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی فاطمہ ہے اور دوسری سکینہ ہے، تو میں تمہارے لیے فاطمہ کا انتخاب کر رہا ہوں اس لیے کہ اکثرہما شبہن بأمی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے زیادہ اچھی رہیں گی، وہ میری والدہ ماجدہ سیدۃ النساء سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں. اور سیدہ سکینہ کے بارے میں آپ نے جو جملہ کہا، فرمایا امت سکینہ فغالب علیہا الاستغراق مع اللہ،
فرمایا میری اس بیٹی کا, اب اس سے یہ بھی سمجھ آئے گا کہ شدید محبت کیوں تھی. فرمایا اس پر تو ہمیشہ استغراق مع اللہ کی کیفیت غالب رہتی ہے, وہ فنا فی اللہ کے درجے پہ فائز ہیں. یعنی اس جوانی کی عمر میں, بچپن سے لے کے وہ جو ایک ٹین ایج ہے, اس میں بھی استغراق مع اللہ کی کیفیت حاصل ہے. اور دوسرا امام نووی تہذیب الاسماء میں کہتے ہیں, کیا انہوں نے 3 لفظوں میں سیدہ سکینہ کی شخصیت کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے, بلکہ اپنے لیے سعادتوں کے سمندر سمیٹ لیے. وہ کہتے ہیں کانت من سیدات النساء, سیدہ سکینہ جو ہے وہ عورتوں کی سرداروں میں سے تھی. کانت من سیدات اہل الجود, وہ سخیوں کے سرداروں میں سے تھی. کانت من سیدات اہل الفضل, وہ جتنے فضیلت والے ہیں ان کے سرداروں میں سے تھی. سبحان اللہ. اور آپ کی جو شریعت سے محبت اور کیفیت ہے, حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں اہل بیت اطہار کے قافلوں کو یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, تو میں بھی راستے میں سفر پہ تھا. تو اچانک میری نظر جب پڑی, میں نے احوال پوچھے تو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اطہار قیدی بنا کے اس ملعون کے دربار کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا قافلے کی طرف, کبھی اس سے پوچھ رہا ہوں, کبھی اس سے پوچھ رہا ہوں. تو سیدہ سکینہ کے پاس جب میں پہنچا, وہ اونٹ والی کیفیت بیان کر رہے ہیں, کجاوا نہیں ہے, کجاوے بھی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, اور میلوں سینکڑوں ننگا اونٹ ہے, اس کی پشت کے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھنا, خود کو سنبھالنا, اور اس کے چلنے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کیفیتیں اور اذیتیں, وہ تو ایک اپنی جگہ پہ کہانی ہے. اور لوگ بعض غیر صاحب اس کو اس اینگل میں لیتے ہیں کہ شاید یہ زیب داستان ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو کبھی بھی تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اسے قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں ایک ہی جملہ 3 بار کہا تھا. ابھی شاہ صاحب قبلہ, سید صاحب قبلہ نے اہل بیت کی بات کی تو مجھے وہ حدیث کثرت سے یاد آ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی بات کی اور صرف یہ کہا فیہ الہدی والنور, اس میں ہدایت اور نور ہے. اور جب آپ نے بات کی نا دوسری, فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, دوسری بھاری چیز تمہیں اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور 3 بار جملہ کہا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي, اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي, اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف دیکھ کر اہل بیت سے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے, بلکہ آقا کا یہ 3 بار ریپیٹڈلی جملہ, یہ فرمان دیکھ کے ان سے تعلق جوڑنا چاہیے. خطبہ حجۃ الوداع میں جی علامہ برکاتی صاحب جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور دیا ہے اس بات پہ, اس کے علاوہ بھی 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ, قرآن حکیم کی تعلیم دو, میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. جی سیدہ سکینہ پہ واپس آ جاتے ہیں. سکینہ بھی تو 2 ہیں تاریخ میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 92 چینل کا خصوصی پروگرام صبح نور, اس کو الحمدللہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ لوگوں کے لیے خطابت اور تصوف اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا درجہ بھی رکھتا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر جتنے اسکالرز آتے ہیں وہ اپنی بہت زیادہ محنت کر کے جو دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو بہترین پھول مہیا کرتے ہیں, وہ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ العزیز کسی بھی اسکالر کو جو چاہے ایم فل کرے, پی ایچ ڈی کرے, کوئی بھی ریسرچ ورک کرے, انشاءاللہ اس کی یہ معاونت حاصل ہوگی. تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا, جو آپ نے فرمایا کہ سیدہ سکینہ 2 ہیں, تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی جو 2 ازواج مطہرات حضرت سیدہ شہربانو اور حضرت سیدہ رباب, ان دونوں سے 2 الگ الگ بیٹیاں ہوئیں. تو حضرت سیدہ سکینہ یہ لقب ہے, یہ نام نہیں ہے. ایک صاحبزادی جن کا ذکر ابھی نوری صاحب نے فرمایا, آمینہ یا امیمہ, یہ نام تھا, ان کو لقب حضرت سیدہ رباب نے دیا اور یہ امام ابن عساکر نے بیان کیا. اور دوسری ہے جو حضرت شہربانو سے ہے, ان کا نام ہے رقیہ, اور ان کو لقب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خود عطا کیا سکینہ. تو یہ ایک ہی باپ کی 2 بیٹیوں کے لقب سکینہ ہوئے. تو جو واقعات کربلا کے اندر, دمشق کے اندر جن کا زندان کے اندر وصال ہوا ہے, وہ 4 سال والی ہیں, جن کی ولادت 24 ذوالحج شریف سن 57 ہجری کے اندر ہوئی. اور یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ یہ 57 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں, اور امام علی مقام کی شہادت کے وقت اپنی عمر بھی 57 سال تھی. 57 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں, واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے, تو اس وقت امام پاک کی عمر اپنی 57 سال ہو چکی. تو اس حوالے سے اب مزید آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ دکھاتے ہیں کہ جی سیدہ سکینہ تو بعد میں زندہ رہیں, ان کی شادیاں ہوئیں, وہ سیدہ سکینہ ہے جن کی ولادت سن 47 ہجری میں ہوئی تھی, اور جو واقعات کربلا کے وقت آپ اس وقت 14-15 برس کی عمر کی تھی, وہ واقعات ان کے ہیں. اور جو محرم کے سلسلہ میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ واقعات ہیں یہ 4 سال والی جو آپ کی صاحبزادی ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے زندان کے اندر. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو ایک مرتبہ نوافل ادا کیے تہجد کے, اور اس کے بعد آپ نے دعا کی, یا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے کروں. حالانکہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, اور خصوصاً آقا نے اور امام پاک سب نے محبت کی, لیکن یہ بطور خاص التجا کی, یا اللہ ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں, وہ میرے سینے پہ کھیلے اور اس کا قرب مجھے سکون عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا. اور یہ حضرت سیدہ سکینہ, جن کو سکینہ اور سکینہ دونوں ہی لفظ ہیں, کچھ کہتے ہیں صرف سکینہ پڑھو, وہ بھی اصرار کرنا درست نہیں ہے, سکینہ بھی درست ہے اور سکینہ بھی.
تو یہ جب ان کی ولادت ہوئی ہے سن 57 ہجری کے اندر 24 ذی الحج شریف جو کل ابھی تاریخ گزری ہے، اس تاریخ کو ان کی ولادت باسعادت ہوئی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ امام علی مقام اکثر جب رات کو آرام فرماتے تو ان کو سینے پر لٹا کر رات کو آرام فرمایا کرتے تھے. یہ ان کے ساتھ آپ کی محبت تھی. اور پھر جو ہمارے اہل سنت کے محققین ہیں ان میں حسین معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک چمکتا دمکتا نام ہے، روضۃ الشہداء کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہونے لگے تھے تو یہ یہی 4 سال کی بچی تھی جن کو خصوصیت سے اٹھا کے آپ نے محبت فرمائی تھی، سینے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کی تربیت کا خیال کرنا، بھی چھوٹی بچی ہے، یہ دعائیں مانگ مانگ کے میں نے حاصل کی ہے. تو یہ ان کے حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ سکینہ یا سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا امام علی مقام کی یہ لخت جگر. ان کا جب بچپنا ہوتا تھا سامنے تو امام پاک کو اپنا بچپن وہ یاد آتا تھا کہ جب آپ خود چل کر آقا کریم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ مسجد نبوی میں سوار ہوا کرتے تھے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ہی آپ اپنی محبت اور وارفتگی کا اظہار فرماتے تھے. حالانکہ شبیہ تو آپ کے حضرت علی اکبر بھی تھے، حضرت علی اصغر بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک بیٹی کے طور پر محبت ہے. پھر جب آپ سوچئے غازی صاحب ابھی ذکر فرمایا کہ جب وہ سواریاں جا رہی ہیں اور ان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالا ہوا، کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا، تو ان میں یہ 4 سال کی بچیاں بھی تو شامل ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو زیب داستان جس طرف اشارہ کیا نوری صاحب نے، تو یہ بات ہے کہ سوچئے جنہوں نے امام پاک کو شہید کرنے سے دریغ نہیں کیا، یہ تو جرم ان کے آگے معمولی سا ہے، کوئی شک نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، وہ انسانیت سے گر چکے تھے، وہ حیوانیت سے بھی آگے چلے گئے. ہاں جی، چونکہ ہماری نظر میں امام پاک کی شہادت سے بڑا کوئی دنیا میں جرم ہے ہی نہیں، کوئی جرم نہیں. تو جب وہ کر چکے تو اس کے بعد باقی جرم تو ان کے آگے کوئی درجہ ہی نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا دنیا کا کبھی ترین فعل ہے، بے شک سب سے بڑا جرم جو ہے والفتنۃ اشد من القتل جو قرآن کریم کا حکم ہے وہ اس میں اسی طرف اشارہ ہے. سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہے کوئی جو ہرزہ سرائی کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک ان کو جو اللہ اور رسول کو اذیت دے ان پہ دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت. بالکل جی. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا جب یہ حسین معین کاشفی نے اور دیگر نے لکھا ہے کہ آپ زندان میں تھی دمشق کے اندر، تو وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ ظاہر ہے کہ بابا جان جن کے سینے پہ ہمیشہ سوتی رہی، اب ان کے بغیر نیند کہاں آتی ہے. تو پھر سفری صعوبتیں بھی اور وہ ساری مشقتیں اور پھر وہ واقعات دیکھنے اور اتنا خون بہتا ہوا دیکھنا اور اپنوں کی شہادتیں، یہ دل پہ ایک چھوٹا ننھا دل ہو تو کتنا اثر. امام علی مقام کے وہ جو سینے پہ لیٹنے کی کوشش کی ننھی معصومہ نے، وہاں پہ تیر اتنے تھے نہیں لیٹ سکی، پھر پائے اقدس پہ لیٹ گئی. یہ وہی ہے سکینہ، یہ وہی سکینہ. مجھے درود پاک کا وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام درود پاک آپ بھی سنوں گا، یہ علامہ صاحب کی گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک. ناظرین کرام امام علی مقام سارا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان بچے سارے شہید ہو چکے سوائے امام زین العابدین کے. جب امام علی مقام آخر میں جانے لگے تو کسی نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں کہ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، اور صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کے مجھے صورت تو دکھاؤ. شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے. ناظرین کرام یہ بڑے عجیب واقعات ہیں. آدمی جب بیان کرتا ہے تو ایک دفعہ سر سے پاؤں تک کھل جاتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. جی علامہ صاحب آپ بات مکمل فرمائیں. جی ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدہ سکینہ کی کہ جو سکون نام ہے اور امام پاک کا سکون جس ذات کے ساتھ وابستہ ہے امام علی مقام کا، وہ یہی بچی ہے. آپ زندان کے اندر موجود تھیں تو لیٹی ہوئی تھیں دمشق کے اندر، تو خواب میں امام علی مقام اپنے بابا جان کی زیارت ہوئی. تو جیسے ہی زیارت نصیب ہوئی تو اسی وقت تڑپ گئی. بابا جان آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اپنی محبتیں وارفتگیاں خواب کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کی. تو دفعتاً آنکھ کھلی تو اب دیکھا تو نہ امام علی مقام سامنے نظر آئے،
نہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز جس سے آپ کو تسکین حاصل ہو، تو بے اختیار رونا شروع ہوئی، اور اتنا روئی اس زندان کے اندر کہ لوگوں کو مسئلہ بن گیا جو دائیں بائیں موجود تھے. انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوا، آوازیں باہر نکلنا شروع ہو گئیں. تو پھر ادھر سے جو داروغہ تھا اس نے بندے بھیجے پتہ کرو اندر کیا مسئلہ ہوا. تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی اس بیٹی نے اپنے بابا جان کی زیارت کی خواب میں، تو وہ سارے لمحات یاد آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ رو رہی ہیں اور خاموش نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا بھی چلو چپ کرانے کا طریقہ کہ امام پاک کا سر ان کے سامنے پیش کیا جائے. امام علی مقام کا سر مقدس ان کے سامنے لایا گیا. تو جیسے ہی آپ نے دیکھا پکڑا سینے سے لگایا، رونے لگ گئی. بابا جان یہ آپ کی کیفیت آپ کا، اور یہ دیکھیے کربلا کے بعد سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع تھا کہ سیدہ سکینہ کے اتنا قریب امام پاک کا سر، اور وہ سارے واقعات پھر بیان کیا. آگے ہم کریں گے. جی صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اہل بیت اطہار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کی اپنے شہزادوں سے، اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. نماز کی حالت میں بھی وہ پشت مبارک پہ آ کے کھیلتے تھے. یہ میں ذرا ایک اور زاویے سے عرض کروں گا. دیکھیے بچوں کے لاڈ تو ہم بھی اٹھاتے ہیں. بچوں کو سیر کرانے گئے، وہاں پر نماز کا وقت ہوا، وضو کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں تھا، سوچا چلے وہ رحمان رحیم ہے وہ کرم فرمائے گا، نماز چھوڑ دی. اور اس طرح کے اکثر ہو جاتا ہے واقعات. لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے گویا ہمارے لیے مثال قائم کی کہ لاڈ میں بھی اٹھاتا ہوں بچوں کو. تم نمازیں چھوڑ کے لاڈ اٹھاتے ہو، میں نمازیں طویل کر کے لاڈ اٹھاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو اس وقت حسنین کریمین کی عمر پاک کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ آپ کے وصال کے وقت امام حسین کی عمر 5 سال 7 سال، یہ روایات میں آتا ہے. اور آقا کریم کا یہ فرمان وقت وصال کا تو نہیں ہے، پہلے کا ہے. یعنی اس وقت جب آپ بالکل شیرخوار ہوں گے ماں کی گود میں، تو اتنے چھوٹے بچے کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین کے بارے میں. تو آپ کسی عہدے کسی منصب کے لیے کسی کا تعین کریں تو اس کی صلاحیت، اس کے کردار، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں تبھی کر سکتے ہیں. اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا منصب ہے. اور اس کے لیے کیا کچھ کوالٹیز چاہیے ہوں گی، کیا کیا اس اوصاف چاہیے ہوں گے، محامد و محاسن. آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہی تھی، ان کے سارے احوال. جی وہ تو دیکھ ہی رہی تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے بھی یہ سوال بھی نہیں کیا کہ آقا ہم آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑنے والے، ہم ہجرت کرنے والے، ہم تیروں کی چھاؤں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ہم تمام مصائب میں آپ کے ساتھ شریک ہونے والے، ہم اثار و قربانی کی ہر منزل کو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ طے کرنے والے، ہمیں یہ منصب نہیں ملا. اور یہ منصب عطا کیا تو ان بچوں کو جن کا ابھی پتہ ہی نہیں کہ بڑے ہو کے کیسے ہوں گے اور کیا ہوگا. پھر یہ دیکھیے کہ اگر عبادت و ریاضت کے حوالے سے ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں جنت کی، نیکیاں کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، لیکن اس کے باوجود جنت کے نوجوانوں کی سرداری ان کو عطا کی آقا کریم. اور رب کائنات نے بھی سرزنش نہیں فرمائی. اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری صاحب وہ تو جسم زخمی، ایک ایک ان کا حصہ زخم اور خون بہ رہا ہے. نماز پھر بھی انہوں نے پڑھی. ان کا ایک سجدہ جو ہے وہ ساری امت مل جائے سوائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا وہ حضرت سال کا آپ نے واقعہ سنانے لگے تھے، پھر میرے خیال ہے وہ بیچ میں میرے ذہن میں آیا کہ وہ واقعہ مکمل ہی ہوا. میں عرض کرنے لگا تھا کہ جو امام علی مقام نے آپ کو استغراق فی اللہ کی وہ کیفیت بیان کی، اس کا احساس دیکھیے کہ اس عالم میں بھی آپ کو کتنا ہے. حضرت سہل بن سعد الساعدی جب سیدہ سکینہ کے پاس گئے اور جا کر اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کے آقا کا اپنا دادا ابو کا غلام ہوں، نوکر ہوں، ان کا خادم ہوں، تو میرے لیے کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیں. تو دیکھیے وہاں سیدہ سکینہ انہیں کیا کہتی ہیں. انہیں کہتی ہیں کہ وہ جو میرے بابا کا سر نیزے پہ اٹھا کے چل رہا ہے نا، وہ پیچھے چل رہا تھا، یہ قافلہ آگے تھا، وہ پیچھے تھا. ان کا کہ اسے کہیں کہ وہ آگے چلے. 2 سبب، 2 وجہوں سے. ایک تو ہم بھی آسانی سے ان کی زیارت کر سکیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، آسانی سے ان کی زیارت ہوگی. اور دوسرا جو آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے اس سر کو تکنے میں مشغول ہوں. ولا ينظروا الى حرم رسول اللہ، اور ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عفت مآب خواتین کی طرف نظریں نہ اٹھیں، وہ اس سر میں ہی مشغول رہیں اور ہم عفت و عصمت کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں. اس عمر میں بھی حکمت، دانائی اور اللہ، چونکہ یہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہے نا جی. وہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل نہیں آ سکتے، تو وہ ان کے ہاں تو پھر سٹینڈرڈ اور معیار یہی ہوں گے. امام حسن علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نا کہ ہم وہ ہیں جن کے گھر میں جبریل اترے. بے شک ایسے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، اور اجازت لے کے، اور اجازت لے کے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ کجاوا نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، اور ایسے میں کتنی اذیت ناک وہ سواری ہوگی. لیکن ایسے عالم میں بھی اپنی راحت، اپنی آرام، اپنی سہولت کا ذکر نہیں کیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے کجاوا لا دو، مجھے کوئی وہ گدی لا دو، نہ نہ نہ. اللہ اکبر. صحیح آپ نے کہا. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جب امام علی مقام سارے جان نثار جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں سوائے امام زین العابدین کے، اور جب آپ خود تشریف لے جانے لگے ہیں تو اس وقت خیموں میں جو حالت تھی وہ ایک صاحب عقل و خرد آدمی از خود سوچے نا تو اسے از خود اندر سے جواب ملے گا
کہ یہاں پر کسی زیب داستان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کیفیت میں جب بچے بھی کٹے پھٹے پڑے ہوں, جب جوان بھی سامنے پڑے ہوں, اور اتنے لاشیں سارا دن جس نے اٹھا کے لا کے رکھے ہوں, تو اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. آپ جب الوداعی سلام سب سے کر رہے ہیں تو اس وقت سیدہ سکینہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی, آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے اور چھوڑ نہیں رہی, اور جب آپ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا صبر کرو صبر کرو صبر کرو, تو اس وقت سیدہ سکینہ کا ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کے قلب اطہر پر اس نے کیا ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے. کہتی ہیں اچھا بابا آپ جا رہے ہیں تو پھر ایک کام کر جائیں, ردنا الی حرم رسول اللہ, ہمیں ہمارے دادا امام سیدنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں واپس چھوڑ آئیں, پھر آپ جہاں مرضی چلے جائیں. امام علی مقام نے کہا لو ترک القطا لناما, بیٹا اب یہ ممکن نہیں رہا, اب یہ ممکن نہیں رہا. اور جب آپ جانے لگے ہیں تو اس وقت امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے جو اشعار کہے, چونکہ فصاحت بلاغت یہ تو ان کی گھٹی میں چیزیں شامل تھیں, بلکہ یہیں پہ میں بیچ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سیدہ سکینہ کے بچپن میں آپ کو شہد کی مکھی نے کاٹ لیا, اور آپ جیسے بچے ایک دم تکلیف سے کراتے ہیں, تو آپ کی والدہ مائدہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا, تو سامعین اس کا بڑا حظ لیں گے, عربی میں شہد کی مکھی جو چھوٹی سی اسے کہتے ہیں دوبیرہ, اچھا وہ جو سوئی ہوتی ہے چھوٹی سی اس کو کہتے ہیں اوبیرہ, اور معمولی سی تکلیف ہو تو اسے کہتے ہیں قطیرہ. یعنی اس بچپن میں بھی آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھیں, آپ کہتے ہیں امی جان کچھ نہیں ہوا, ہنستے ہوئے کہتی ہیں علم لغت لساتنی دوبیرہ مثل الابیرہ فاوجاتنی قطیرہ. یعنی اس چھوٹی عمر میں بھی کیا فصاحت و بلاغت کے دریا ہیں. امی جی وہ شہد کی چھوٹی سی مکھی نے کاٹا ہے, اور جیسے چھوٹی سی سوئی چبھ جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے, وہ ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ اس وقت امام علی مقام نے آپ کو جو اشعار کہے, آپ نے کہا سیطول بادی یا سکینہ فعلمی, سیطول بادی یا سکینہ فعلمی منکل بقاؤ از دہان الحمام. اور آگے کہتے ہیں کہ اے سکینہ اب آپ رو نہیں, آپ اس طرح مجھے پریشان نہ کرو, مجھے جانے دو, ابھی تمہارے رونے کا عرصہ بڑا لمبا ہے, ابھی تم نے بہت رونا ہے. لا تحرکی قلبی بدمعک حسرتاً, اپنے آنسوؤں سے میرے دل کو جلاؤ نہیں, ہے تمہارے آنسو گرتے ہیں تو میرا دل جلتا ہے, آگ میں جلتا ہے. ما دام منی الروح فی جسمانی, جب تک اس جسم میں روح باقی ہے ان آنسوؤں کو روک کے رکھو. فاذا قتلت وانت, جب میں شہید ہو جاؤں گا, مار دیا جاؤں گا, وانت اہل تبکینا علی ھذا, آپ نے فرمایا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر سب سے زیادہ تمہارا ہی حق ہوگا اور تم ہی مجھ پر سب سے زیادہ آنسو بہاؤ گی. تو سیدہ سکینہ اپنے والد گرامی سے اس کیفیت میں آپ جی علامہ صاحب, امام علی مقام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب سکینہ کو میں یہ بازو تمہارے حوالے کرتا ہوں, اور اس بچی کو یتیمی کا جو ہے احساس نہ ہونے دینا, یہ یتیم ہو جائے گی, اس کو یتیمی کا تم نے احساس نہیں ہونے دینا, اور اس کا بہت خیال رکھیں اللہ کے حوالے. اور یہ کہا یہ ایک عظیم امام کے عظیم الفاظ ہیں جو آپ جاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت کر کے نہیں گئے, اور اپنے بچوں کو کامل ہستی کی سپرداری میں کر کے گئے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدہ سکینہ کی کہ جب آپ زندان کے اندر موجود تھیں تو وہ کیا منظر ہوگا ان کے لیے, جب بابا جان کا سر مقدس آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوگا, کہ وہ سارے لمحات ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب میں خود ان کے سینے پہ سوتی تھی, آج ان کا وہ سر مقدس جو ہے وہ میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو وہاں پر کوہرام مچ گیا. کئی دنوں کے بعد ان کو سر مقدس سب کو ملا تھا, اور یہ بھی برکت تھی حضرت سیدہ سکینہ کی. تو آپ روتی رہیں, اتنا روئی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اگر اسی طرح رونا جاری رہا تو آوازیں دور تک جائیں گی, شاید اہل دمشق جو ہے ان کے اندر کوئی حمیت پیدا نہ ہو جائے اور وہ ہمیں پکڑ نہ لیں. تو انہوں نے چھیننے کی کوشش کی, اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ سجدہ میں پڑی, اور سجدہ میں گر کے وہ بابا جان سے ملاقات کی, وہ دعا کرتی رہیں کہ آخرکار اسی زندان کے اندر آپ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئیں. تو جہاں 6 ماہ کا علی اصغر جو ہے وہ درجہ شہادت کا تاج لے کر گئے ہیں, سیدہ سکینہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا جان سے جو ہجر کی کیفیت تھی اس کو پھر وصال میں بدلا اور یہ تاج شہادت عطا کیا. اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند ارجمند نے کس قدر بڑا اظہار کیا ہے, اور یہ آگے فرمایا وقرۃ عین اہل السنہ, تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ الکامل کے اندر ابن اسیر جزری نے امام پاک کا وہ خطبہ کوٹ کیا ہے, اور اس کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ اب اس واقعے کو دبائیں گے یا یزید کی فیور میں جائیں گے وہ لوگ جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ اہل سنت سے تعلق ہے. تو اس کو بیان وہی کریں گے جو اہل سنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اور اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں, ابھی جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الخیرات الاسلام اہل بیت کی محبت میں جو مرا اہل بیت کی محبت میں وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا, اور جس کے دل میں بغض ہوگا اہل بیت اطہار کے بارے میں ذرا سا بھی, وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا, اس راستے پہ نہیں جا سکے گا. غازی صاحب یہ تو بات ہی, اس سے میں آگے بڑی بات کر دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کا وقت شہادت آیا تو رو رہے تھے, بے اختیار اور بے دھڑ روئے جا رہے تھے مسلسل. حضرت مولا علی پاک آئے اور حضرت امام حسن آپ کی تیمارداری کے لیے آئے, تو انہوں نے کہا بھی آپ رو کیوں رہے ہیں, یہ ابن عساکر نے بیان کیا. آپ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آسمان کی خبر کا کوئی پتہ نہیں کہ میں جنتیوں میں ہوں کہ دوسروں میں ہوں.
حضرت عمر جیسی شخصیت لرز رہی ہے، لیکن حضرت مولا علی پاک فرمان لگے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تم دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہو. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے واقعی ایسا آپ نے فرمایا؟ حضرت علی کہنے لگے ہاں واقعی فرمایا. تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امام حسن کو، حسن تمہارے باپ نے حضور سے مجھے یہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس بات پہ تم گواہ ہو جاؤ. واہ سبحان، اس بات پہ آپ گواہ ہو جاؤ. اور امام حسن کو انہوں نے اپنے جنتی ہونے کا گواہ بنایا ہے. سب زیادہ آخری کمنٹ 1 منٹ. آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ علی کی جو محبت ہے یہ ایمان کی علامت اور علی کا بغض نفاق کی علامت، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کچھ بغض رکھتے تھے، اور یہ سلسلہ آگے چلا. اور واقعہ کربلا سے بڑا بدنما داغ تو وہ اموی حکومت پہ ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح تاریخ کو اس طرح بس کر دیا جائے، حالات کو اس طرح بگاڑ دیا جائے کہ وہ ان کے اوپر یہ الزام جو ہے یہ کسی طرح داغ دھل جائے. اس کے لیے تو وہ دعا میں لگے رہتے تھے، اور اس کے حوالے سے یہ دھل نہیں سکتا، جو مرضی کریں. یہ داغ وہ ہے کہ بس وہ کیا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. وہ ایسا خون پاک ہے، اور اس کا جو داغ لگ گیا ہے ان کے کردار پہ، ان کے سینوں پہ، ان کے چہروں پہ، وہ داغ نہیں دھل سکتا. یہ بدنما داغ انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا اتنا بڑا ظلم کر کے. ان معصوموں کا خون بہانا جو ہے عام آدمی کا، جی جو کسی عام آدمی کو بھی قتل کر دیتا بغیر قصور کے، تو اس کے بارے میں ہے کہ فجزاؤ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ